بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے 150 روپے مہنگا کر کے 80 روپے سستا کر لیا، اور کچھ لوگ خوش ہو گئے اور حکومت بھی ایسے جیت گئی جیسے وہ پتہ نہیں کیا میدان انہوں نے مار لیا۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے کہ ایک کپڑے کو جو 5000 کا ہو اس کو 10,000 روپے کر کے 50% سیل لگا دیتے ہیں نا، کھاڑی وغیرہ پہ اور دوسرے برانڈ سٹورز اور اس طرح کی ساری جگہیں جو ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ وہی کیا ہے انہوں نے کہ پہلے ایک چیز کو مہنگی کی، پھر اس کے اوپر لکھ دیا 50% فلیٹ سیل، تو وہ 80 روپے کی سیل لگ گئی اور لوگ خوش ہو گئے، ارے بھائی سیل لگی ہوئی ہے۔ بہرحال لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مشکل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی ایک یوتھ تو پی ٹی آئی والے خراب کر چکے ہیں نا، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو اب یوتھ آ رہی ہے جو اب 18 سال کی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو کچھ سینسیبل ہیں، یعنی اس یوتھ سے پہلے کے جو بیچ میں خراب ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اسی ساری یوتھ کے اندر پی ٹی آئی میں نہیں تھے، ان سب کے لیے ایک بہت مشکل موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں اس کو۔ وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک غریب بائک والا پیٹرول کیسے ڈلوائے گا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک غریب بائک والا، تو آپ اصل میں مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ غریب کو بائک خریدنے کی ضرورت کیوں پڑی جس کے وہ مڈ گارڈ کی مینٹیننس بھی اپنے پوری سیلری سے بار بار نہیں کر سکتا، اور اتنی ساری بائکیں اور اتنی ساری گاڑیاں کراچی کے میٹروپولیٹن میں کیوں انڈکٹ ہوئیں؟ یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس سے کہ پیٹرول مہنگا ہو جائے۔ پیٹرول تو گورنمنٹ کبھی 1000 روپے لیٹر بھی کر سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عام عوام کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ پڑے۔ یہ ہے اصل میں جو کرنے کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو 50,000 کا پیٹرول کر دیں بھائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر عام آدمی کی دسترس میں ہر شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کو ہر 5 منٹ کے بعد یقینی بنا دیں، اور آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے تقریباً 90% اربن پاپولیشن جو آپ کے کسی بھی شہر کی ہے، اس کے 500 میٹر چلنے کی دوری کے اوپر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ دے دی ہے جو اس کو پورے شہر سے جوڑ دیتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ پیٹرول 5,000 کر دیں، عوام کو کم سے کم آمد و رفت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر آپ کہیں گے جی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، تو چیزیں مہنگی تو جب ہوں گی جب ڈیزل مہنگا ہوگا نا، کیونکہ پھر ٹرک چلانا مشکل ہو جائے گا، فیکٹریوں کے جنریٹر چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ ڈیزل سستا رکھیں اور پیٹرول کو 4,000 روپے کر دیں لیٹر۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ لوگ ابھی اس بات کی گہرائی میں نہیں جا رہے کہ ایک عام آدمی کو اگر پیٹرول خریدنا پڑ رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے، یہ اس کو سستا پیٹرول دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو منصوبہ بندی ہے، شہری ہو، دیہاتی ہو، ملک گیر منصوبہ بندی ہو، وہ اتنی خراب ہے کہ ایک عام آدمی کو پیٹرول خریدنا پڑتا ہے۔ ایک عام آدمی کا لینا دینا ہی نہیں ہونا چاہیے بہت بڑی حد تک پیٹرول سے۔ اپر مڈل کلاس سے نیچے تک جو بھی آدمی ہے اس کو پیٹرول خریدنے کا اس کے پاس کوئی چکر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے پاس ایسی پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے جو اس کو اس کی منزل پر پہنچا دے، اور اپنے گھر سے 500 میٹر چل کے وہ بس تک پہنچ جائے، اور جس جگہ بس سے اترے وہاں سے زیادہ 500 میٹر چل کے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ یہ ہے کسی بھی ملک کو چلانے کا واحد حل۔ آپ سنگاپور کی مثال لے لیں، آپ اس طرح بے شمار مثالیں لے لیں، بوگوٹا کی مثال لے لیں۔ اب تو آہستہ آہستہ چائنا بھی اس طرف جا رہا ہے کہ یا تو پیدل چلو یا سائیکل پہ چلو، یا آپ کے پاس بس ہے یا ٹرین ہے۔ تو یہ ہی حل ہے اس کا۔ جب لوگ کہتے ہیں جی بائک والوں کو پیٹرول سستا دے دیا حکومت نے، یہ مسئلے کا بگاڑ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اب بات اس طرح کرنی پڑے گی جو ہمارے نیچے بچے باشعور ہو کے اوپر آ رہے ہیں، کہ
مسئلہ ہے کیا؟ ہم چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ایشوز جو سیاست میں آتے ہیں ان پہ یا تو سیاست کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ ان نیسیسری حکومت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دونوں کام مت کریں۔ یہ ساری خبریں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ مسئلہ جو ہے اس کے حل کی طرف لوگ نہ جائیں۔ مسئلہ پٹرول کی مہنگائی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو پٹرول خریدنا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے خریدنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے اس سے بسوں کے نظام کو چھین لیا ہے اور اس کو ایک بائک خریدنی پڑ رہی ہے۔ بائک خریدنے کے بعد اسے روز مینٹین کرنا پڑ رہا ہے۔ اصل میں تو اس کی جیب پہ یہ بھی گراں گزر رہا ہے بھائی۔ وہ جو 10 یا 20 روپے دے کے بس میں جاتا تھا وہ اب 100 روپے ڈلوا کر اپنے آفس پہنچتا ہے بائک کے اوپر، اس لیے کہ اس کو آسان لگ رہا ہے 2 گھنٹے بس کے انتظار میں کھڑے ہونے سے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے کہ پھر وہ یہ کام کرے۔ حکومت کو کیا چاہیے، یہ پہلے بھی بہت ساری پریزنٹیشن میں بھی میں بتا چکا ہوں کسی نہ کسی سطح پر ان کے آفیشلز کو، اور اب میں یوٹیوب پہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کو تمام شہری علاقوں میں سب سے پہلے ہنگامی بنیادوں کے اوپر بسوں کا نیٹ ورک بنانا پڑے گا۔ میں آپ کو بھی اعداد و شمار دے دیتا ہوں۔ کراچی میں کم سے کم 120 سے 150 بس روٹس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ وہ سڑی ہوئی BRTs نہیں ہیں جو کہ عوام کے پیسے خرچ کرتی ہیں، بلکہ گورنمنٹ صرف اور صرف یہ اناؤنس کرے گی کہ یہ روٹ ہم بڈ کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر آگے خود ان روٹ کو چلائے گا۔ لاہور کو کم سے کم 80 روٹس کی ضرورت ہے، اسلام آباد کو 35 روٹس کی ضرورت ہے، اور اس طرح جو پنجاب کے نسبتاً چھوٹے شہر ہیں لاہور سے، وہ تقریباً 25 سے 30 بس روٹ سے مینیج ہو جائیں گے۔ سندھ کے جو چھوٹے شہر ہیں وہ 10 سے 12 بس روٹ سے مینیج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو باقی ڈسٹرکٹ سندھ کے بچتے ہیں وہ 5 روٹس پر بس اور اس کے ساتھ کسی چھوٹی فیڈر نیٹ ورک سے مینیج ہو جائیں گے۔ اچھا، بلوچستان کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے کہ کوئٹہ اور 1-2 شہروں کے علاوہ آپ کیا کہیں گے، خضدار بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ بہرحال کوئٹہ میں اگر آپ 6 بس روٹ لے آئیں، جو میں نے ایک دفعہ پریزنٹیشن میں بتایا بھی تھا، تو کوئٹہ کور ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ ہر جگہ پہ بس روٹس دے دیں اور ہر 5 منٹ کے اوپر بس چلا دیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسڈائز کریں بجائے اس کے کہ پٹرول جو بائکوں میں ڈل رہا ہے اس کو سبسڈائز کر رہے ہیں۔ آپ ایک چھوٹے مسئلے کو حل کر کے ایک بڑا مسئلہ بڑھا رہے ہیں۔ جو لوگ اس بات کو وسعت نظر سے دیکھیں گے انہیں پتہ چلے گا پٹرول کی مہنگائی ایک چھوٹا مسئلہ ہے، اور لوگوں کو بائکوں کو پروموٹ کرنا، گاڑیوں کو پروموٹ کرنا کہ وہ مزید آسانیاں ان کو دے دیں، یہ ایک بڑے مسئلے کا سبب بنتی جا رہی ہے، اور یہ علامت ہے ایک بڑے مسئلے کی۔ تو ہم کیوں پینک میں آتے ہیں؟ ہم اس لیے پینک میں آتے ہیں کہ حکومت دونوں طرف کچھ نہیں کرتی، اور اس کے بعد جب وہ غلط سمت کو ہی ریلیف دے دیتی ہے تو بہرحال وہ کچھ دیر کے لیے ریلیف عوام کے پاس تو آتا ہے۔ اب بات یہ کہ جو بائک والوں کو سبسڈی دے رہے ہیں یا کس چھوٹی گاڑی والوں کو بھی دے دیں گے، اس کا بوجھ کس پہ آئے گا؟ اس کا بوجھ گھوم پھر کے پوری اکانومی پہ پھر سے آ جائے گا۔ تو مسئلے کا حل کیا تھا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ پوری جگہ پر بس روٹس انٹروڈیوس کریں۔ پاکستان کے ہر شہر میں کسی بھی جگہ آپ کو پیسے خرچ کر کے بسیں منگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اتنی ساری آبادی اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جب رہ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر خود آگے بسیں انٹروڈیوس کروا دیتا ہے بھائی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بغیر خرچے کے کام ہو جائے گا، اور کیونکہ بغیر خرچے کے ہو جائے گا اس لیے یہ بیچارہ جو سیکٹر ہے یہ گورنمنٹ کی نظروں سے نہیں گزرا، کیونکہ جس میں خرچے نہیں ہوتے اس میں کھانچے نہیں ہوتے۔ یہ منصوبہ بندی ہو، اس کے بعد آپ بائک فائنینسنگ اور کار فائنینسنگ پہ پابندی لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے جو فری پیٹرول ہے وہ بند کر دیں۔ گورنمنٹ کی جتنی بھی گاڑیاں آپ نے دی ہوئی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کو وہ ساری کی ساری ان سے واپس لے لیں، سوائے وہ پروٹوکول کی گاڑیاں جو انٹرنیشنل مہمانوں کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 4-5 کام آپ کر لیں، آپ کو عوام کو ریلیف بھی مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے شروع میں تو آپ کو پیٹرول ہی نہیں بڑھانا پڑے، لیکن جب آپ پیٹرول بڑھائیں گے تو ایک لوور مڈل کلاس
اس سے نیچے جو غریب سطح کا بلکہ مڈل کلاس تک اس کی آمد و رفت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر آپ ڈیزل کی پرائس کو مینٹین کریں تو اشیاء خوردنوش جو ہیں ان کے پیسے نہیں بڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہے، لوگ اس پہ اس لیے بات نہیں کر رہے کہ وہ اس اپروچ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ موضوع سیاست دانوں کے حل کرنے کا نہیں ہے، یہ ٹرانسپورٹیشن پلانرز کے حل کرنے کا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان سے مشورہ کرے، ان کی ایک ٹیم بنائے اور وہ پورے ملک کا ایک ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پلان بنائیں۔ وہ آپ کی یہ مہنگائی کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اصل میں ابھی تک ہم سمجھ نہیں رہے نا، جو مہنگائی ہے وہ مسئلہ ہے، پیٹرول مہنگا ہونا مسئلہ نہیں۔ یہ ایک مشکل نقطہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری یوتھ اتنی بڑی ہو رہی ہے کہ وہ اس مشکل نقطے کو سمجھے۔ السلام علیکم۔